بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں تو وہاں میرا جو آفیسر ہے، میرا جو باس ہے، وہ غیر مسلم ہے اور اس سے ملنا بھی روز ہوتا ہے اور وہیں کام کرنا ہے سارا سال، کئی سال، تو اس کو سلام کیسے کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم سربراہ ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، آفس کے انچارج ہوتے ہیں، ایم ڈی وغیرہ، بس اوقات غیر مسلم ہوتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اس کو سلام کیسے کریں؟ تو وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا کہ ان کو سلام کرنا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بے دین ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آپ نے سلام کیسے کرنا ہے سلام، اور یوں کہنا ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ میں ترجمہ کرتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو عام مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ ہم جب عام مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور جب ہم غیر مسلم کو سلام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اوقات ہوتا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک مجلس میں گئے تو وہاں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں سلام کیا، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب وہ نہیں کر رہے تو ان پر سلامتی بھی نہیں، لیکن آپ نے سلام کر لی۔ یہی مسئلہ پیش آتا ہے جب ہمارے گھروں میں عام طور پر کام کرنے والیاں وہ کرسچن ہوتی، غیر مسلم ہوتی ہیں کام کرنے والی، بس اوقات گارڈ وغیرہ غیر مسلم ہوتے ہیں، عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، تو وہاں اسی طرح وہ لوگ جب سلام کرتے ہیں وہ لوگ بھی سلام کرتے ہیں، اب وہ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، آپ بھی اسی طرح کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، وہی جواب دینا ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ پھر لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ اب مینیجر بھی غیر مسلم ہے، میں جہاں کام کرتا ہوں باقی اسٹاف بھی کو مسلمان ہیں، مسلمان غیر مسلم سارے مل کر کام کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں تو بہت بڑا مسئلہ، پاکستان میں بھی اب یہ صورت آ رہی ہے، فارنرز آتے ہیں، اب چائنیز فیکٹریوں میں یہ سب غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس میں اکثر یہ چند مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مجھ سے آج کل لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، چائنیز ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، جو اچھے چائنیز ریسٹورنٹ وہاں واقعی پکانے والے بھی چائنیز ہی ہیں، چینی ہے غیر مسلم، تو ہم وہ کھائیں کہ نہ کھائیں، وہاں سے کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں؟ کیا غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ اسی طرح اب بعض گھروں کے اندر نا یہ ایک آ گئی، لاہور میں بھی بہت زیادہ، کراچی میں بھی میں نے دیکھا بہت زیادہ، اسلام آباد میں تو بہت ہی زیادہ، کہ گھروں میں کھانا پکانے والیاں کچن وغیرہ اور گھر کے ضروری کام کرنے کے لیے اب غیر مسلموں کو رکھ رہے ہیں جو غیر ملکی ہیں، فلپائنی، چینی عورتیں، فلپائنی عورتیں، بنگلہ دیش کی عورتیں، فلاں غیر مسلم بھی ہیں، بنگلہ دیش کے تو مسلمان ہوتے ہیں اکثر۔ تو یہ آج کل گھروں کے اندر بہت آ گیا۔ تو بعض میرے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے گھر چائے وائے نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ چائے بنانے والی بھی غیر مسلم ہے اور کھانا پکانے والی بھی غیر، ہم تو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر وہ جو پکا ہے وہ حلال ہے، گوشت زیادہ تر ہوتا ہے وہ حلال ہے
اور وہ پاکی ناپاکی کا خیال کرتی ہے پکانے والی یا پکانے والا، تو آپ اس کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو غیر مسلم خواتین گھر میں رکھی ہوتی ہیں کام کرنے والے، یہ کپڑے دھوتے ہیں، تو لوگ بہت سوال کر رہے کہ کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں پاک ہوتے۔ اب ان سے پوچھ لو، جب کہتا ہوں کہ بھئی کپڑے تو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، تو لوگ مجھے آگے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے نا کپڑے دھوتے وقت، کیونکہ کلمہ پڑھے بغیر ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ دینی اعتبار سے کوئی شرط نہیں ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، کوئی سنت بھی نہیں ہے کہ کپڑا پاک کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یا آپ کلمہ پڑھیں تو کلمہ شہادت پڑھیں، یا کلمہ پڑھیں تو کپڑا پاک ہوگا، شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی کپڑا دھونے والا ہو یا دھونے والی ہو اور وہ 3 دفعہ کپڑوں کو دھو لے تو اسی صورت میں کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اور اب تو مشینیں آ گئیں، تو ایسی صورت میں باہر ہاتھوں سے بھی دھوئے یا کھانا پکائے غیر مسلم، تو اس میں دیکھنا ہے یہ پاکی ناپاکی کا خیال کرتی ہے اور حلال ہے جو پکایا ہے، تو آپ غیر مسلم کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں۔ ہم غیر مسلموں سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کرتے ہوئے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس سے بڑی کئی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔ 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 معاشرت، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 مواسات، نمبر 4 موالات۔ اب میں اس کو ذرا کھولتا ہوں۔ نمبر 1 معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ کافر کے ساتھ جائز، بشرطے کہ حلال حرام کی پرواہ کریں، خیال رکھیں۔ تو معاشرت جائز، رہنا سہنا کھانا پینا جائز، وہی حلال پاک والی شرط۔ نمبر 2 معاملات، لین دین کرنا، تجارت کرنا غیر مسلم جائز، اسے قرض لینا دینا، تجارت کرنا بزنس کرنا غیر مسلم سے جائز۔ 2 باتیں ہو گئی، معاشرت رہنا سہنا جائز، معاملات جائز۔ نمبر 3 غیر مسلم کے ساتھ مواسات، غم خواری، دکھ درد میں کام آنا۔ غیر مسلم ہے، بیمار ہو گیا، آپ اس کو اسپتال لے کر جاتے ہیں، اس پر پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو کوئی کھانا وانا پکا کر اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن آپ عطیہ ہدیہ تحفہ دے سکتے ہیں، تو غیر مسلم کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ مواسات، غم خواری، دکھ درد میں کام آنا، پریشانی میں کام آنا، ان کے کام کر لیں آپ، جائز۔ 3 چیزیں، معاشرت رہنا سہنا، معاملات لین دین کرنا، اور مواسات غم خواری دکھ درد میں کام آنا، یہ 3 جائز غیر مسلم کے ساتھ۔ نمبر 4 ہے موالات، قلبی دوستی، اس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب سوال آتا ہے کہ جب ہم رہیں سہیں گے تو دشمنی کے ساتھ تو نہیں رہیں گے، اگر ہم معاملات کریں گے تو دشمنی کے پال کے تو معاملات نہیں کریں گے، اگر ہم دکھ درد میں کام آئیں گے، اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، دوائیاں خرید کے دے رہے ہیں، تو دشمنی میں تو نہیں دے رہے نا، دوستی ہے۔ اس کا مفسرین نے جواب دیا کہ دوستی سے مراد وہ قلبی دوستی جس کی وجہ سے آپ ان کے اعمال کرنے لگیں اور آپ کے ایمان پر وہ اثر انداز ہو رہے ہوں کہ جناب اس نے بھی چرچ جانا شروع کر دیا، اس نے بھی مندر جانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ دوست تھا ہندو، اس کے ساتھ دیوالی منانا شروع کر دیا، اس جیسے کام شروع کر دیا۔
سکھوں کے ساتھ ہے تو جا کے وہ بابا گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی شروع کر دیں. تھوڑا ہے دوستی غلط. یہاں بریک لگا دیں. جب ایمان اور عمل خراب ہونے لگے وہاں بریک لگا دیں. رک جاؤ, آگے نہیں جانا, آگے نہیں جانا. تو اس لیے معاشرت جائز, رہنا سہنا کھانا پینا, اور معاملات لین دین جائز, مواسات غم خاری دکھ درد میں کام آنا جائز, لیکن موالات قلبی دوستی, ایسی دوستی کہ جس میں ایمان اور عمل میں اس کی بھی بے دینی آ جائے اور اسلام والے کام چھوڑ کر غیر مسلم والے کاموں میں چلنے لگ جائے, تو ایسی صورت میں اب رک جائے, اب نہیں. لیکن یہ دنیا بھر کے غیر مسلموں کے ساتھ 3 چیزیں جائز, آخری چوتھی چیز ناجائز. ٹھیک, لیکن اچھی طرح یاد رکھیے کہ قادیانیوں کے ساتھ ان میں سے ایک چیز بھی جائز نہیں. بہت واضح الفاظ, نہ ان کے ساتھ معاشرت جائز, نہ معاملات جائز, نہ مواسات غم خاری دکھ درد میں کام آنا جائز, نہ موالات جائز, ایک بھی جائز نہیں. بعض لوگ کہتے بھی ہیں مولانا آپ ابھی تو ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے, ایک دم آپ کے اندر شدت کیوں آتی ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں آ کر آپ اتنی سختی میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے غیر مسلم اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. ہم مسلمان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں, اور قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے, ہمیں کافر کہتا ہے. سیدھی سی بات, سیدھی سی بات. اس لیے بہت واضح ہے, بہت واضح ہے, قادیانیوں کے ساتھ گنجائش نہیں, کیونکہ وہ مرتد, وہ صرف کافر نہیں. پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی کوئی اور, اب مرتد ہو گئے, بات ختم. اس لیے قادیانیوں کے ساتھ رہنا سہنا بھی جائز نہیں, ان کا کھانا پینا بھی جائز نہیں, معاملہ کرنا بھی جائز. جہاں معلوم ہو جائے رک جائے, ہم خالی دکھ درد میں کام آنا بالکل نہیں. انسان غیر مسلموں کے ساتھ کر لیں, اس کے ساتھ نہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, آپ کو جو کر رہے ہیں آپ کو غیر مسلم سمجھ رہا ہے, کہہ رہا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا, اس لیے وہاں رک جانا ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی شخص کو ادھار رقم دی ہو اور واپسی کرنے سے انکاری ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو سوال سمجھ میں آ گیا, کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہے, وہ انکار کر رہا ہے, کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے, ایک انکار یہ ہے کہ میں نے لیا ہی نہیں, ایک انکار یہ میں نے دینا ہی نہیں, ایک انکار یہ کہ ہے تو صحیح لیکن دے نہیں رہا. 3 باتیں نا الگ الگ. اگر تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پیسہ مجھے کبھی واپس نہیں دے گا, یقین ہو جائے, تو آپ پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی واجب. اور اگر آپ کو امید ہو کہ نہیں ابھی حالات بیچارے کیسے دے دے گا کسی کو, تو پھر آپ اب بھی اس کی زکوٰۃ دیں اس مال کی. اور اگر اب نہیں دے رہے تو جب واپس کرے گا تو پھر ان سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. بہت واضح, آسان. ایک صاحب نے کہا اگر کسی کو ادھار دیا ہو اور اسے واپسی کا یاد نہ ہو, ادھار مانگنے سے تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہو, تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب بھی وہی اصول. کیا آپ کو ملنے کا توقع ہے؟ اس کے لیے نا یہ جو بھولنا ہے نا, اگر یاد نہ ہو, اس کا علاج اللہ نے بتایا. یہ سوال نمبر 2 جو بھی انہوں نے کیا نا کہ اگر کسی کو ادھار دیا ہو اور اسے واپسی کا یاد نہ ہو اور ادھار مانگنے سے تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہو, یہ سوال صرف اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش آتا ہے. سورۃ البقرہ آخری رکوع سے پہلا والا رکوع, اس کی پہلی آیت جسے آیت مداینہ کہتے ہیں, قرآن مجید کی سب سے طویل آیت, سب سے لمبی آیت. آخر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں نا, بہت ہی اہم باتیں نا, اللہ نے اتنی لمبی آیت ذکر کی, سب سے لمبی آیت. پہلا جملہ جس پر اس نے عمل نہیں کیا,
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کیا کرو تو لکھ لیا کرو. نہیں لکھتے اور لکھ کے تو اگلا ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں غیر سمجھا گیا، چلو ہو گیا کام. لکھتے نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے نہ لکھنا. اور یہی وجہ ہے نہ لکھنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں حدیث نہیں ہے جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں وہ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، سکھائی گئی ہیں. عربی میں ایک جملہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. میں نے کہا یہ حدیث بالکل نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، مقولہ ہے عربی کا، بزرگوں کی کتابوں میں آتا ہے، لیکن یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں. کیا؟ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبی، چاہے حقیقی بھائی ہو کو لکھو، لکھت پڑھو. پھر تم نے قرض لیا، اتنا پیسہ لیا، اسٹامپ پیپر پہ بھی 2 گواہ بھی، اگر زیادہ رقم ہو لکھو. پھر نہیں بھولے گا، پھر نہیں بھولے گا. ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے وہ کلام موجود ہیں یہاں ماشاء اللہ، پھر نہیں بھولتا، لکھنے سے جان جاتے. تو بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، تم بھی لکھے، لکھت پڑھت کر، اللہ کا حکم. اور پھر اس کے بعد جب لکھت پڑھت ہو جائے گی پھر انشاءاللہ وہ بھولے گا. اب میں نے وہ جملہ سنایا آپ کو، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. تعاشروا کالاخوان، رہو سہو بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. اب ہم معاشرے میں اس کا الٹ زندگی گزارتے ہیں، ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح. یہی تو وہ کہہ رہا ہے پیسے مانگوں گا تو ناراض ہو جائے. ہم معاملہ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ بھائیوں کی طرح، اور رہتے کس طرح ہیں؟ اجنبیوں کی طرح. ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا سال شوال میں مکمل ہو رہا ہو تو کیا رمضان میں سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر سال مکمل ہو رہا ہے شوال میں، یعنی عید الفطر، اور کوئی مستحق نظر آ جاتا ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کو اگلے سال کی بھی زکوٰۃ دے دوں، ایڈوانس تو کیا اگلے سال کی، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. بس یہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو آپ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب پتہ نہیں اس شوال تک میرے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، آپ دے دیں، جتنی زکوٰۃ ہوتی دے دیں. یہ اس یکم شوال کو حساب کر لیں، دیکھیں پوری زکوٰۃ ادا ہو گئی کہ نہیں ہوگی. حساب تو یکم شوال کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ایڈوانس دے دی ہے بس، نہیں، یکم شوال کو حساب کتاب کرنا ہوگا. پھر اگر زیادہ ادا ہو گئے تو بسم اللہ، کم ادا ہوگی باقی ادا کر دیجیے. 2 3 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کیا میں ایڈوانس زکوٰۃ دے دوں قبل العام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اپنے چچا کو. اس سے شرعی اصول سامنے آ گیا کہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا اگر کسی حفظ کرنے والے بچے کی کفالت فیس کی صورت میں کی جائے تو کیا وہ زکوٰۃ صدقہ یا اپنی ذاتی رقم سے ادا کرنے میں افضل صورت کون سی ہے؟ جی یہ میں نے بہت سے جو حفظ کے ادارے ہوتے ہیں جن میں فیس بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے چندہ نہیں لیتے تو فیس لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فیس نہیں لیں گے تو تنخواہیں کہاں سے ادا کریں گے قاری صاحب کی، اور بل بجلی وغیرہ کہاں سے ادا کریں گے، کرائے والی عمارت ہے تو کرایہ کہاں سے دیں گے. تو بہت سے سوال کرتے ہیں مجھے سے نا حفظ والے جو اسکول کے پرنسپل وغیرہ ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی سوال کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ
بجائے اس کے کہ معاف کروائیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہماری فیس معاف کر دیں، یہ کرنے کے بجائے ہر اسکول کے ذمہ دار کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کا ایک الگ فنڈ رکھیں. کوئی زکوٰۃ دے دے نا، آپ الگ رکھ لیں. اب کوئی صاحب آئے کہنے لگے کہ میں بچے کی فیس نہیں دے سکتا، آپ پوچھ لیں کیا حالات ہیں، کیا صاحب نصاب ہے کہ نہیں. چھوٹا بچہ ہو تو باپ سے پوچھ لیں کہ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں. اگر وہ بتائے کہ بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اکیلے بیٹھ کے میٹنگ کر لیں باپ سے، لڑکے کے باپ سے کہ جی آپ زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی کہ نہیں ہوتی، آپ زکوٰۃ آپ صاحب نصاب تو نہیں ہے. آج کل تو 60-70 ہزار روپیہ کمانے والا زکوٰۃ کا مستحق نکلتا ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور آج کے ریٹ کے مطابق، آج جو چاندی کا ریٹ ہے اس حساب سے 3,42,000 روپے بن رہے ہیں 52 تولہ چاندی کے. ابھی چند سال پچھلے سال تک میں 80,000 90,000 بتایا کرتا تھا جمعے کے خطبوں میں. اب آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے اس حساب سے یہ بن رہا ہے 3,42,000 روپے کے، یعنی 3.5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد بچا ہوا ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اس لیے اگر وہ آپ نے انٹرویو کر لیا نا کہ یہ بچہ جو ہے اس کا باپ نابالغ بچہ ہو تو پھر باپ کو دیکھیں گے. اور اگر بالغ ہو بچہ، جیسے ہمارے اسکول کالجز میں ہوتا ہے بڑے بچے بالغ بچے، وہاں بچے سے پوچھیں کیا تم 3.5 لاکھ روپے کے مالک ہو. وہاں باپ چاہے لکھپتی ہو، آپ نے اس نابالغ بچے یا بچی سے پوچھنا ہوگا، بالغ سے. لیکن جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ان کے باپ سے پوچھیں. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے پیسے میں سے، اب یہ کالج کا پرنسپل یا استاد جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے باپ کو دے دے. اس کو کسی نے دی ہے نا زکوٰۃ، تو یہ باپ کو دے دے، کہیں جی آپ فیس میں جمع کروا دیں. اب جب وہ جمع کروا دے گا فیس میں، اب یہ زکوٰۃ ہی نہیں رہے گی. اب یہ جہاں مرضی استعمال کریں، تنخواہوں میں استعمال کریں، بجلی کے بلوں میں استعمال کریں. تو میں نے بہت سے حضرات کو کہا کہ فیس معاف کرنے کا سلسلہ ختم کریں. کیسے چلے گا آپ کا ادارہ؟ کیونکہ ہمارا ادارہ نہیں چل سکتا. تو فیس آدھی دے سکتے ہیں، آدھی دے دیں، باقی زکوٰۃ میں دے دیں. ایڈجسٹ نہ کریں مہربانی. ویسے خام کاغذوں میں ایڈجسٹ نہ کریں. اس کے باپ کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں. کوئی جمع کرا دو اکاؤنٹنٹ، بس اکاؤنٹنٹ کے پاس جمع کرا دو. ایک دم ہاتھ میں چلے جائے، مالک بنانا ضروری ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں، مگر وہ خرچہ وغیرہ کر دیتے ہیں، آپ کو دوائیاں بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. اور یہ ایسے پرسنل ایکسپیرینس ہوئے تو بعد میں پتہ چلا یہ سارا جو مجھ میں ایکسپیرینس لگا ہے زکوٰۃ کے پیسے میں سے لگا ہے. تو اس میں کیا ہے، تو آپ کے لگ چکا ہے، سب کچھ ہو گیا. میں تو مستحق تھی، میں دے نہیں سکتا تھا، مگر جب میرے ٹیسٹ بھی ہو گئے، مجھے ڈرپ بھی لگی، میڈیسن بھی لے گی، سب کچھ ہو گیا. بعد میں جو زکوٰۃ کے پیسے تھے انہوں نے پوچھا نہ کچھ کیا، لگا بھی دیا. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسپتال میں جائیں، وہاں علاج ہوا، ایمرجنسی میں جیسے جاتا ہے بندہ، علاج وغیرہ ہو جائے تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سارا زکوٰۃ کا پیسہ تھا، تو اس میں میں تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. تو بہت آسان بات ہے، بہت آسان. ایک تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو ہسپتال میموریل ہسپتال ہوتے ہیں جہاں زکوٰۃ وغیرہ لوگ دیتے ہیں، تو جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ الحمدللہ زکوٰۃ کا فنڈ بالکل الگ لکھتے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں کہ بھی آپ زکوٰۃ آپ پر لگتی ہے نہیں لگتی. پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں الحمدللہ وہ پوچھ کر کرتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ گئے اور بعد میں آپ کو کنفرم ہو گیا پکا، یعنی ہسپتال کے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں، ہسپتال کے اکاؤنٹنٹ سے، ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مجھ پر جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ہے، تو ان کو کہہ دیں میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو آپ میرے علاج پر کتنا خرچہ آئے بل بنا لیں، آپ وہ بل ہسپتال میں جمع کرا دیں. آسان بات، وہ بل ہسپتال میں جمع کرا دیں، بس ادائیگی ہوگی. ہم یہ جامعہ شفیع میں بھی یہی کرتے ہیں. جامعہ شفیع میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے تو بعض طلباء جو ہے نا وہ سید ہوتے ہیں، بعض طلباء واقعی کسی کے پاس ہوتا ہے 3.5 لاکھ روپیہ اتنا،
تو کوئی طالب علم ہوتا ہے تو وہ آ کے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جامعہ میں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں ناظم مطبخ کچن کے ناظم صاحب سے پوچھ لیں کہ بھی ایک بندے کا کتنا خرچہ آتا ہے، وہ جمع کرا دیا کریں ہر مہینے، بس آسان بات جی۔ سید کے معاملے میں کیسے کنفرم کریں؟ اچھا، بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ سید کے معاملے میں کیسے کنفرم کریں کہ یہ سید ہے۔ تو اصل میں سید کہتے ہیں، سید ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، یہ کہنے سے کوئی سید نہیں ہوتا، یا شاہ لگا لیا ساتھ، شاہ لگا لیا، اس سے کوئی سید نہیں ہوتا۔ صاحب ہدایہ نے لکھا فقہ کتاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تو تھی نہیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی، تھی لیکن بچپن میں انتقال کر گئی۔ اب آگے سید کون کہلائے گا؟ تو صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں جن کے آگے نسل چلی ہے، اگر اس کا شجرہ نسب ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہو تو یہ سید ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اگر صرف شاہ وغیرہ قریشی اور صدیقی فلاں فلاں بس لکھ لیتے ہیں، اس سے ہاشمی لکھ لیتے ہیں، خاندان میں جو ہمارا ہاشمی ذات ہے، وہ 5 افراد کون سے جو صاحب ہدایہ نے لکھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 3 عقیل، نمبر 4 جعفر، نمبر 5 حارث، سا کے ساتھ حا الف را سا، علی، عباس، عقیل، جعفر، حارث، یہ 5 نام صاحب ہدایہ نے لکھے۔ اب تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی ان کی نسل وہاں تک پہنچتی، اگر پہنچتی ہے تو یہ صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے، پتہ باپ دادا سب کوئی ہندو تھا کوئی سکھ تھا، وا کر یہ سید ہو گئے، رکعت جائز ہوتی نہیں۔ بس وہ ہے کہ جو بندہ اپنی زبان سے کہ میں سید ہوں تو آپ بس سمجھ لیں کہ سید ہے، اس کو زکوٰۃ نہ دیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کو نہ کہیں شجرہ نسب منگواؤ، یہاں تو دادا کا نام ناراض نہ ہوئیے گا، باپ کا نام بتا دیتے ہیں، دادا کا نام بڑا مشکل ہے۔ یہ میں اپنے طلباء کے ساتھ کرتا ہوں، طلباء کے ساتھ نسب نامہ پھر پورا یاد رکھنا۔ وہ پہلے دور ہوتے تھے جہاں نسب نامہ پورا موجود ہوتا تھا، سارے خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا تھا جس کے پاس پورا نسب نامہ ہوتا تھا۔ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ، تو اگر کوئی خود کہتے میں سید ہوں، بس مان میں سید زکوٰۃ نہ دیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر قصر نماز کا سفر، تو یہ حفظ والے بچے کا جواب ہو گیا کہ حفظ کرنے والے بچے کی کفالت فیس کی صورت میں کی جائے تو کیا وہ زکوٰۃ یا صدقہ یا اپنی ذاتی رقم، بھی ذاتی رقم کر دیں، صدقہ نافلہ ہو جائے وہ کر دیں، لیکن زکوٰۃ میں اس کے باپ سے پوچھیں تو وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی ٹیکنیک بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پوچھیں نا کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، آپ زکوٰۃ لیں گے کہ نہیں، نہیں مانتے لوگ، کہتے نہیں زکوٰۃ سے نہیں، نہیں جواب دیتے لوگ، مانتے نہیں۔ لیکن ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں، آپ پوچھیں کیا آپ صاحب نصاب ہیں، بات تو وہی ہے، یہ بتا دیتے ہیں لوگ، یہ بتا دیں، اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ جی میں صاحب نصاب نہیں ہوں، بس آگے یہ نہ بولیں اچھا پھر تو آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں لے گا، وہ رشتہ دار تو بالکل ہی نہیں لے گا، ہمیں زکوٰۃ کھانے والا سمجھا۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، ہاں یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ رشتہ دار کو دیں تو کبھی بھول کے بھی نہ لیں زکوٰۃ کا نام، وہ ملنا چھوڑ دے گا، آپ کے آنا چھوڑ دے گا، آپ ہمیں زکوٰۃ والا سمجھتے ہیں، اس لیے پوچھ لیں، اندازہ لگا لیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر قصر نماز کا سفر شروع کیا جائے تو کتنی دیر بعد قصر شروع ہوگی؟
اگر دیہات سے سفر شروع کیا ہو تو کیا کہاں سے قصر کریں گے، کتنی دیر بعد؟ نہیں، کتنی دیر بعد نہیں، کس جگہ کے بعد، کس جگہ کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تھے تو جب وہ ذوالحلیفہ سے آگے جاتے تھے، ذوالحلیفہ یہ مدینہ کی میقات ہے، مدینہ شریف کی میقات ہے، اب آج کل اس کو بیر علی کہتے ہیں۔ ہر مدینے سے جانے والا نا تو وہاں بیر علی پہ احرام باندھ کے پھر آگے جاتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے جب آگے جاتے تھے نا تو قصر کرتے تھے، یہ حدیث میں موجود۔ اب علماء نے، فقہاء نے لکھا کہ جب انسان اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی، اپنے دیہات کی، اپنے ضلع کی حدود سے، ضلع تحصیل نہیں، اپنے ضلع کی حدود سے باہر نکلے، شہر کی حدود سے باہر نکلے، جیسے ہم لاہور سے جاتے ہیں تو دریائے راوی پار کرتے ہیں تو فوراً بدل جاتی، کارپوریشن بدل جاتی، ادھر سے ٹھوکر سے آگے جائیں تو کارپوریشن بدل جاتی، تو اندازہ طے کر لیں کہ کہاں۔ تو آپ جب تک اپنے شہر میں ہیں اس وقت تو پوری نماز پڑھیں، اور جب شہر سے باہر نکلیں اور آپ کا ارادہ 48 میل کا ہو، اب وہ چونکہ کلومیٹر ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں میں بھی اور گاڑیوں میں بھی، تو کلومیٹر بنتے ہیں 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے باہر نکلے تو قصر شروع کر دیں، آسان سی بات۔ جی میں تشریف رکھیے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز سے پہلے چلا، ٹھیک، عصر کی نماز اس نے پڑھ لی، اب وہ اس کو پکا پتہ ہے کہ میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں گا نا، بس وغیرہ پھر چلو روک لیتی ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا نا تو میری مغرب کی نماز تو پکی گئی، تو کیا وہ عصر کے وقت میں مغرب کی نماز ایڈوانس پڑھ لے؟ یہ ایڈوانس میں نے اپنی طرف سے کہہ دی، ایڈوانس نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا اچھی طرح جواب یاد رکھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صرف ایک مرتبہ ایڈوانس نماز پڑھائی ہے اور پڑھی ہے، اور وہ ہے میدان عرفات، جہاں ظہر کی نماز پڑھائی، ساتھ ہی 2 رکعت عصر کی پڑھائیں۔ آج بھی یہ سنت وہاں جاؤ اور یہ مسجد نمرہ میں آج بھی ایڈوانس۔ باقی پوری ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس نماز نہیں پڑھی۔ جو حدیث ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین صلاتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع کیا، غزوہ تبوک کے سفر میں 2 نمازوں کو جمع کیا، وہ صورتاً جمع کیا، ایک نماز کو لیٹ کر کے اگلی نماز کو اول وقت میں صورتاً جمع کیا، پڑھا اپنے اپنے وقت میں، پکی بات ہے۔ صرف ایک موقع عرفات کا، وہ آج بھی ہو رہا، اس لیے اب میں سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، ایڈوانس نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی کچھ کہے آپ نے نہیں ماننا، کیوں؟ کسی کے نزدیک ہوگی، کسی کے نزدیک نہیں ہوگی، ٹھیک؟ اگر آپ اس کو قضا ہونے دیں گے نا، بعد میں جب آپ قضا پڑھیں گے تو سب کے نزدیک ہو جائے گا، تو وہ کام کیوں نہیں کرتے جس میں اختلاف ہی نہ ہو؟ اس لیے مغرب کی نماز قضا ہونے دے، ایڈوانس نہ پڑھے، ہوگی نہیں، کیوں؟ مولانا آپ اتنی سختی کیوں کرتے؟ اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ وقت ہی نہیں آیا تو آپ پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی، آپ کر کیا رہے ہیں؟ پڑھ کیا رہے ہیں؟ یا پر فرض ہی نہیں ہوئی، اور جب فرض ہوگی پھر قضا کرنی پڑے، پڑھنی پڑے، بات مکمل ہوگی۔ جی آپ جواب مکمل ہو؟ جی تشریف رکھیں۔ انہوں نے بھائی صاحب نے شعر کا سوال کیا ہے،
کس کمپنی کے شیئر لے سکتے ہیں، کس کے نہیں لے سکتے، اسی دن بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے، اس کے لیے آسان سی بات، شیئر لینا جائز، اس کو کہتے ہیں شراکت، مشارکہ، جائز۔ آپ کسی بھی کمپنی کے شیئر لیں جائز، صرف اتنی سی بات کا خیال رکھ لیں کیا وہ کاروبار جائز کرتے ہیں کہ نہیں، خلاص۔ اگر وہ کاروبار غلط کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں، نہ کریں، حلال کاروبار جائز۔ ایک نمبر 2، شیئرز رکھنا بعد میں منافع کمانا جائز۔ اور اگر آپ شیئر کا کام کرتے ہیں تو ایک جملہ سمجھ جائیں گے، ایک ہوتا ہے بدلے کا کاروبار شیئر کے اندر، وہ ناجائز۔ شیئر خرید و فروخت کریں، بیچیں، خریدیں، بھاؤ بڑھے کم دے، سب جائز۔ جو شیئر سمجھتا ہے وہ فوراً سمجھ گیا بدلے کا میں نے کیا کہا، ٹھیک۔ تو بیسیکلی شیئر بالکل درست، اگر وہ کام درست ہے، شیئر درست، جائز۔ باقی کوئی پیچیدگی ہو معاملے کی تو مفتی صاحبان ہمارے یہاں ماشاء اللہ دارالفتاح میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے بزنس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مفتی حضرات نے، لیٹسٹ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ جس سمجھ الٹا سیدھا سوال کرے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ میں نے کہا ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے، عالم بھی، مفتی بھی، پی ایچ ڈی کی ہوئی، بینکنگ پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے، بہت آگے نکل جاتا مسئلہ ماشاء اللہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں مصلح اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ جی اصل میں مصلح کہتے ہیں نماز کی جگہ، پوری روئے زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلح بنا دیا گیا، جعلت لی الارض مسجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف میری خصوصیت ہے میری امت کی کہ میرے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا ہے، باقی کسی مذہب میں یہ نہیں ہے۔ عیسائی اپنے خاص مقام میں جا کر عبادت کریں گے، یہودی اپنے خاص مقام میں، ہندو بھی خاص مقام میں، سکھ بھی خاص مقام میں، یہ صرف مسلمان ہیں جہاں مرضی عبادت کریں، نماز پڑھ۔ مسجد کا لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ، تو جو آپ کہیں بھی نماز پڑھیں وہ مصلی یا کوئی کمرہ مخصوص کر دیں، مصلی دفتروں میں ہوتا ہے نا، بس یہ کمرہ ہم نے خاص کر دیا اس میں نماز ہوا کرے گی، مصلی۔ مصلی یہ مسجد نہیں ہوتا، آپ نے نماز پڑھ سکتے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی گئی جگہ، لیکن اس کو اللہ کے لیے وقف نہیں کیا گیا، وقف نہیں کیا گیا، لہذا آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، کمرہ بدل دیں، اب اس کمرے میں نماز نہیں ادھر ہوا کرے گی، کر لیں۔ مسجد جو شرعی ہے وہ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، جب وقف کر دی نا اب یہ قیامت تک مسجد رہے گی، اب اس کو نہ بیچ سکتے نہ خرید سکتے، یہ مسجد۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ مالک۔ کون یہ کام کرتا ہے؟ مالک۔ مالک نے کہا وقف اللہ کے لیے ہوگی، اس کو کہتے ہیں مسجد شرعی۔ اور مصلی نماز کی جگہ۔ اب ایک بات بتا دوں، مصلی میں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے جماعت کا ثواب ملے گا۔ مصلی میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، مسجد کا ثواب مسجد میں۔ لیکن اب بعض اداروں کی مجبوریاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ باہر نکالا نا ہم نے مولانا، آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا تو یہ نماز نہیں پڑھے گا، اور کوئی بچوں کا سکول سے لانا لے جانا کرے گا، گھر کا سارا سبزی سودا اسی وقت میں لایا کرے گا، جیسے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے چھٹی دینی بند کر دی، پہلے چھٹی بتاؤ، وہ جب جاتے بھی جلدی ہیں آتے بھی دیر سے، سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کمرہ بنا لیا ہم نے، یہاں نماز پڑھا کریں، اس گیٹ سے باہر نہیں جانا ملازمین نے، جائز، کم از کم فرض نماز ہوگی۔ اچھا، یہ بڑے تفصیلی قسم ہے، اس کے معلوماتی سوال کوشش کریں
ایک ہوتے ہیں ہدایت والے سوال، رہنمائی والے سوال جس سے زندگی کا تعلق ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں معلوماتی سوال، جیسے قرآن مجید کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں، جبکہ آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اب اس کے لیے پہلے 7 سال لڑکے پڑھنے کے بعد، 22 علوم پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں بخاری شریف پڑھنے۔ یہیں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، 700 لڑکا یہاں بیٹھا ہوتا ہے روزانہ میرے سبق میں بخاری شریف، وہاں ہم نے پڑھایا کہ سماوات یہ جمع ہے، عرض اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، زیادہ پر بھی ہوتا ہے، پڑھایا بخاری شریف، سارے طلبہ جانتے ہیں، تو اس لیے جواب ہے۔ لیکن یہ سوالات ہر بندے کے لیے نہیں ہیں، ٹھیک۔ ایک صاحب نے کہا بچے کا نام نمل رکھ سکتے ہیں، نمل یونیورسٹی کا بھی نام ہے، سورۃ النمل بھی قرآن مجید میں ہے، ٹھیک، نمل، لیکن نمل قرآن کی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یا ایھا النمل ادخلوا، قرآن میں نمل آتا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو قرآن میں چونکہ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اس لیے کوشش کریں جانوروں کے نام پہ بچوں کا نام نہ رکھیں، آپ کو اللہ نے افضل المخلوقات بنایا، اتنی پیاری بچی اس کو آپ چیونٹی کہتے ہیں۔ ایک نے وہ بچی کا نام عنکبوت رکھ دیا عنکبوت، یعنی قرآن میں آیا ہے، ہاں بالکل آیا، لیکن قرآن نے مکڑی کو کہا ہے، مکڑی جالا بنانے والی، تو میرا عنکبوت نام مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا بہت اچھا لگا، قرآن میں عنکبوت آپ بولیں گے، عنکبوت بولیں گے تو 50 نیکیاں ملیں گی، عین نون کاف با واو تا، کتنے ہو گئے؟ 60۔ لیکن قرآن پڑھیں گے تو ملیں گے نا، قرآن پڑھیں گے تو مکڑی کا نام بھی لیں گے تو کتنی نیکی؟ 60 نیکی۔ لیکن بچی کا نام جانوروں کے نام پہ نہ رکھیں، جی نام بدل لیجیے۔ جی اگر کسی میدان میں نماز جنازہ ہو رہی ہو اور نیچے بہت زیادہ مٹی ہو تو کیا جوتے اتار کے جوتوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہو تو جنازے میں کھڑے ہوتے وقت وہاں مٹی ہو بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں کیا وہاں جوتے اتار کر جوتوں پر پاؤں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور آپ زمین پر پاؤں رکھ لیں اگر زمین پاک ہے، مٹی لگنے دیں، اگر زمین پاک ہے تو مٹی لگنے دیں، اسی مٹی میں جانا ہے، فکر نہ کریں، اس سے نہ گھبرائیں۔ لیکن اگر وہ ناپاک جگہ ہے، پتہ ہے گند وغیرہ، بلے کتے وغیرہ، گھوڑے وغیرہ یہاں پھرتے ہیں یا نجاست ہے یہاں، تو پھر آپ دیکھیں کیا آپ کا جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہے یا نہیں۔ اگر آپ وہی جوتا واش روم میں استعمال کرتے ہیں اور آپ جانا گندگی وغیرہ پیشاب کے قطرے وطرے سب اسی پر جوتے پر لگتے ہیں، اسی پر نماز آپ کھڑے ہوں گے تو ناپاک جگہ ہوگی، کبھی کبھی جوتے کا اوپر حصہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ پاک ہے اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اصل میں پاکی ناپاکی کا مسئلہ، جوتے پہنے سمیت بھی اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور جوتا پاک ہے تو جائز، چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ صحابی نے کہا نام، ہاں۔ تو وہاں محدثین نے لکھا کہ مسجد میں جوتے نہ لے جائیں کہ جی مولانا صاحب نے حدیث سنائی تھی اگلا جمعہ میں جوتوں سمیت پڑھوں گا، نہ ایسا نہ کریں، اس کے لیے الگ حکم ہے، مسجد کے آداب موسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے جوتے اتار لیجیے، آپ مقدس وادی میں آئیں۔ گھر کے اندر آپ نے نئے جوتے لیے، آپ نے کہا اچھا مولانا صاحب نے جامع ترمذی کی حدیث سنائی تھی، میں نئے پاک جوتے پہن کر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، نماز جائز ہوگی، ثواب ملے گا آپ کو سنت پر عمل کرنے کا، جائز۔ تو اصل میں پاکی ناپاکی کا مسئلہ،
اور اس کے لیے آسان طریقہ جو میں خود بھی اختیار کر لیتا ہوں، نماز جنازہ پڑھانی پڑتی ہے گراؤنڈ میں کہیں کسی، اب تو دیکھ لیتے ہیں پاک ہے ناپاک ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو جیب میں رومال رکھتے ہیں. ہاں رومال چھوٹا والا بھی ہوتا ہے، چھوٹا رومال وہ جیب میں رکھ لیں، کھڑے ہوتے وقت پاؤں کے نیچے وہ بچھائیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں، بعد میں جھاڑ کر لیں، پاس رکھ لیں. جوتے کا مسئلہ ہی تھا، کیونکہ ہم لوگ جب جوتا پہن کے پڑھتے ہیں تو لوگ اشکال کرتے ہیں، جوتے پہ پاؤں رکھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جوتا اتار کر کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. وہ ناپاک جگہ تھی مولانا جہاں آپ کھڑے تھے، تو اس کا حل کیا؟ چھوٹا سا رومال جیب سے نکالیں، وہاں بچھائیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں. ایک صاحب نے کہا میرے بھائی ہر سال بہت زیادہ زکوٰۃ کی مد میں دیتے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو تھوڑی تھوڑی کر کے دینا یا پوری کئی ایک کو دینا. نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کئی لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، کئی ہزار روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، دیکھیں اگلے کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے. بس اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے اگر میں نے اس کو 50,000 روپے دیے نا یہ ایک دم اڑا دے گا، اور پھر گھر میں فاقے، میں اس کو راشن لے کر دوں گا ہر مہینے، سارا سال اس کو راشن لے کر دیتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، جائز. کبھی ہوتا ہے جیسے رمضان میں ہوتا ہے ہر شخص راشن دینے کا، راشن وہ گھر میں ڈھیر لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے لیے پیسے دیتا، بچے کو دودھ بھی پلانا ہوتا، راشن کے ڈھیر لگے ہوتے. اب میں بتا ہی رہا ہوں، دیکھیے ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے؟ نقد دینے سے پوری ہوتی ہے، نقد دے دیں، زیادہ دے دیں. اب دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ جی دل کا آپریشن ہے، 3 لاکھ روپے لگیں گے، آپ 3 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دیں، 4 لاکھ دے دیں اس کو دوائیوں کے لیے بھی دیں، جائز. آپ جو دعا کرواتے ہیں ہم کے اس کے ساتھ آمین کے علاوہ دعا یا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا جب آپ جمعے میں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم اس میں آمین تو کہتے ہیں، تو کیا ہم ساتھ اپنی دعائیں بھی مانگ لیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ضرور مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کا بات ہے، کیونکہ امام صاحب کو تو نہیں پتہ کیا کیا مانگنا، سب چیزیں مانگ ہی نہیں سکتے، چند منٹ دعا کرنی ہوتی ہے، لمبی دعا سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، تو آپ بیچ میں اپنی دعائیں بھی مانگ لیں، ان کی دعا پہ بھی آمین کہہ دیں. خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے نہیں، خطبے کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھانے، نوٹ بھی نہیں ہلانے، دل دل میں دعائیں مانگیں. جمعے کے بعد 2 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت فرض کے بعد 6 رکعت سنت ہیں یا غیر موقدہ؟ جی جمعے کے بعد 6 رکعت سنت موقدہ، چاہے پہلے 2 پڑھ لیں چاہے پہلے 4 پڑھ لیں، پہلے 4 سنت موقدہ پھر 2 سنت موقدہ پڑھنی چاہیے. گھر میں بیماری ہو تو کون سا عمل سنت کے مطابق کرے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس گھر میں گناہوں کو ختم کریں، گناہ کی زندگی کو ختم کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، وہ مسنون دعائیں جو شفا کے لیے ہوتی ہیں وہ سیکھ لیں، دعاؤں کی کتابوں میں ہوتی ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ کوئی وظیفہ ہو وہ علماء سے پوچھ لیجیے. ایک صاحب کہتے ہیں کسی بے دین یا لادین قسم کے لوگوں کے سوا اعتراضات ہوتے ہیں، ان سے خلش پیدا ہوتی ہے. جی خلش پیدا نہ ہونے دیں، آپ ان کو کہیں کسی عالم سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں. اب نماز کا وقت بھی آج کل قریب ہے، اجازت دے دیجیے گا، جزاک اللہ خیر. اور مسافر سے بھی مجھے رخصت دے دیجیے گا، میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.